بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انسان کو اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ دن رات اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اسی کا نام ہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی بات کرے تو صرف اسی کی بات کرے، اسی کے بارے میں بات ہو۔ اس کو ایک قدرتی مزہ آتا ہے اس کی زندگی میں۔ یہی ہوتا ہے کہ کب وہ میری زندگی میں آئے گا، یا وہ کب میرے سامنے ہوگا، یا وہ میرے سامنے بیٹھا ہو، اس کو میں دیکھتا رہوں یا اس کا نام لیتا رہوں۔ اس کو اتنی لذت آتی ہے۔ یہی معاملہ، اس سے بڑھ کر کئی معاملہ، کئی گنا ہزار معاملہ اس سے بڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت کو قبول کیا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی۔ امیہ بن خلف کا وہ غلام تھا جو ایک کافر تھا، انتہائی اعلیٰ درجے کا، جو یہ چاہتا تھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دے یا پھر مر جا۔ عرب کی سرزمین پر تتی ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر ننگی قمیض اتار کے ننگے جسم پہ سیدھا لٹا دیتا تھا ریت کے اوپر، پھر اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، پھر کہتا تھا اب بول۔ حضرت بلال پھر بھی کہتے تھے احد احد احد، مطلب اللہ ایک ہے۔ وہ کافر کہتے تھے یا تو یہ کلمہ چھوڑ دے گا یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تڑپ تڑپ کر مرنا تو پسند کروں گا، لیکن اس نام کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اس اللہ کی وحدانیت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ مر کر بھی تو اسی کے پاس جانا ہے۔ جب مر کر اسی کے نام پر جائیں گے تو پھر وہ جو انعام دیں گے وہ انعام دیکھنے والا ہوگا۔ دن کو اس کو ریت پہ لٹا کر تڑپاتے تھے، رات کو پھر درخت کے ساتھ باندھ کر پھر اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، پھر انہی زخموں کو گرم ریت پر لٹا کر پھر ہرا کر دیا جاتا تھا۔ پھر دوسرے دن وہی ہوتا تھا۔ کفار تھک جاتے تھے اس کو تکلیفیں دیتے لیکن حضرت بلال کبھی نہیں تھکتے تھے۔ اس کی زبان سے احد احد کا انعام جاری ہوتا تھا۔ جب امیہ بن خلف تھک جاتا تھا، پھر ابو جہل آ جاتا تھا، پھر کوئی اور آتا تھا، ان لوگوں نے باریاں لگائی ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینے کے لیے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو حضرت بلال کو آزاد کرائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا، غلام تھا نا، اس کی قیمت ادا کرے گا تبھی وہ آزاد ہوگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے حضرت بلال کو آزاد کراؤں گا، اس کی قیمت میں ادا کروں گا، اس کا جو بھی جرمانہ ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ تب سے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ وہ زبان کے توتلے تھے، لیکن ان کی زبان سے جو اذان نکلتی تھی وہ مدینہ والوں کو دل کو سکون دیتی تھی۔ یہ سکون تب دیتی تھی ان کی زبان سے نکلی ہوئی اذان، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بانگ تب تک ان کو سکون دیتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سب جہاں پر عورتیں تھیں، مرد تھے، بچے تھے، سارے روتے ہوئے آنے لگے مسجد نبوی کی طرف۔ یہ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب آخری اذان دیتے ہوئے اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جب یہ پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے پھر یہ پڑھتے تھے، جب دیکھا کہ نہیں ہے تو وقت رک گیا، اس کی اذان رک گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی، پھر چلے گئے جہاد پر۔ پھر جہاد میں کافی عرصہ گزارا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے کہ اے بلال، کیا تو ناراض ہو گئے، مجھ سے ملنے نہیں آتا؟ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اونٹنی کے اوپر، جنگ کے میدان سے، محاذ جنگ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آ گیا، بلال کی تو دوڑنے لگ گئی۔ بلال وہاں سے نکلے، کتابوں میں آتا ہے جو 21 دن کا سفر تھا انہوں نے اونٹنی کے اوپر 7 دن کے اندر طے کیا۔ آ کر مدینہ میں پہنچے، یہی سوچ کے آ رہے تھے کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں گا، ان کو دیکھوں گا۔ وہ بھول گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے مسجد نبی میں، پھر اس کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے۔ پھر ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، جا کے سفارش کی، لوگوں نے بھیجا کہ آپ جا کر کہو حضرت بلال کو کہ جا کے اذان دیں۔ جب وہ گئے، مان تو نہیں رہے تھے کسی کی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو شہزادے ہو، آپ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تارے ہو، میں آپ لوگوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ پھر جب انہوں نے اذان دی، پھر وہی کوہرام مچ گیا مدینہ کی گلیوں میں، عورتیں مرد سارے روتے ہوئے آئے۔ پھر حضرت بلال نے اس کے بعد اذان نہیں دی، پھر چلے گئے جنگ کے میدانوں میں، جہاد پر چلے گئے، بس وہیں جا کر اپنی جان دے دی۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے محبت کی تھی اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور محبت پھر نبھا کے دکھائی کہ محبت یہ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔